وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وہ نہایت اہم موضوع، خاص طور پر وہ احباب کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت عطا فرمائی ہے اور انہیں اللہ نے یہ ہمت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ میری مراد زکوٰۃ اور اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ چلے گا۔ بہت سے ایسے افراد کہ جن کے پاس مال جمع ہوتا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان پر زکوٰۃ بھی لازم ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک واجب سے، ایک اللہ کے حکم کو پورا کرنے سے محروم رہتے ہیں اور گنہگار ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اس موضوع کو بڑے دھیان سے، احتیاط سے سنیے تاکہ اس حوالے سے جو ہماری کوتاہیاں ہیں وہ دور ہو جائیں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنوں کے مال سے صدقہ لیجئے، یعنی زکوٰۃ لیجئے، تاکہ اس کے ذریعے آپ ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو پاک کر دیں۔ تو گویا یہ آیت بتا رہی ہے کہ جب مال میں سے زکوٰۃ نکلتی ہے تو بندے کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، بندے کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسانی جسم میں ظاہری امراض اور باطنی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ جسمانی اور اخلاقی برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے، ان میں ایک چیز مال کی ہوس اور خواہش بھی ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے کہ جب بندے کے پاس مال آ جاتا ہے نا تو بندے کے اندر تکبر بھی آ جاتا ہے، بندے کے اندر لالچ بھی پیدا ہو جاتا ہے، دولت جمع کرنے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر اس مال کو بار بار گننا، اس مال کے اضافے کے حوالے سے حلال اور حرام میں تمیز کیے بغیر ہر وہ کام کرنا کہ جس سے اس کی دولت بڑھتی رہے، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو مال کی خواہش کی وجہ سے، دولت کی زیادتی کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور جس کے بعد بندہ اتنا گر جاتا ہے کہ پھر اسے یہ نظر نہیں آتا کہ میں دولت جمع کرنے میں غریبوں کا خون چوس رہا ہوں، غریبوں کا حق مار رہا ہوں، یا کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں،
اس کے ذہن سے یہ ساری باتیں نکل جاتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ ایسے ہی ہے نا، یعنی دولت مند جب دولت اکٹھی کرنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دولت اکٹھی کرنے کے جو ذریعے ہیں یہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے بس کروڑ پتی پہلے بننا ہے، پھر اس کے بعد ارب پتی بننا ہے، پھر کھرب پتی بننا ہے، اور پھر پتہ نہیں کیا بننا ہے۔ یعنی دولت کو بڑھنے کا جو خناس ہے اس کے ذہن میں اس قدر پروان چڑھ جاتا ہے کہ پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی یاد تو بہت دور رہ جاتی ہے۔ غریبوں کا حق مارنا، غریبوں کا خون چوسنا بھی اس کے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مال کو فتنہ کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے ایمان والو سن لو، تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ اسی طرح فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں کہیں غافل نہ کر دے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ جب بندہ مال ہر وقت مال کرتا رہتا ہے، پھر اسے اللہ یاد نہیں رہتا۔ پہلے بندہ دعائیں کرتا ہے یا اللہ میرے اوپر مہربانی فرما، مجھے مال عطا فرما۔ حضرات محترم صرف یہ دعا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو یا اللہ دولت بھی عطا فرما اور اپنی راہ میں خرچ کرنے والا دل بھی عطا فرما۔ یہ اہم بات ہے۔ صرف مال مانگو اور اللہ سے کرم نوازی نہ مانگو، یہ غلط، بالکل غلط الفاظ ہیں، بلکہ اللہ سے دعا مانگو یا اللہ مال بھی عطا فرما اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور حوصلہ بھی عطا فرما۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ مال بھی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی یہ مال اور دولت، یہ اولاد ہم سب کے لیے آزمائش ہے۔ جب بندہ ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، پھر دین سے دور ہو جاتا ہے، پھر اسلام سے دور ہو جاتا ہے، پھر ذکر الہی اس کے دل میں نہیں سماتا، اس لیے کہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور اس دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا اللہ رہ سکتا ہے یا دنیا رہ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائی
اللہ سے رحم مانگو، اللہ سے کرم مانگو، اللہ سے مہربانی مانگو، مال تو وہ خود عطا فرما دے گا۔ فرمایا تم میری بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ صرف جو دنیا اچھی مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فرمایا جو دنیا کی اچھائی اور بھلائی مانگتے ہیں اور آخرت کا ذکر نہیں کرتے، فرمایا ان کے لیے آخرت میں حصہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو یہ مانگو، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی عطا فرما، ہمیں آخرت بھی اچھی عطا فرما۔ تو اس لیے ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ صرف دنیا مانگنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ صرف دنیا مانگنا یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ فرمایا وہ لوگ اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا ہے وہ یہ گمان نہ کرے انہوں نے بخل کر لیا کہ یہ جتنی بھی مال اور دولت انہوں نے جمع کر رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے، وہ یہ گمان نہ کرے بل ہوا شر لہم، فرمایا یہ مال ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے یہ شر ہے، یہ برائی ہے، یہ فتنہ ہے۔ یہ مال کا جمع کرنا کبھی بھی اسلام نے یا نبی کے فرمان کے اندر اس کی تائید نہیں کی گئی بلکہ اس کی ہمیشہ سے مذمت کی گئی ہے۔ فرمایا تمہارا مال جمع کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ سَيُطَبَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت والے دن وہ جو انہوں نے مال جمع کر رکھا ہے وہ مال توق بنا کے ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، پھندا بنا کے ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ مجھے یہ بتاؤ میرے بھائی، میدان حشر میں ہر کوئی تمہیں دیکھنے والا ہوگا، مجھے یہ بتاؤ چاہے تم جتنے مرضی مالدار ہو، چودھری ہو، لمبردار ہو، کچھ بھی ہو، ایک چیز ذہن میں رکھو، اگر تم صرف مال جمع کرنے پہ لگے ہوئے ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یہ مال کل قیامت والے دن تمہارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، بڑی قابل توجہ بات، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے یہ وعید ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم
فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. اللہ فرماتا یہی مال ان کا جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اسے گرم کر کے کبھی ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، آگ سے داغا جائے گا، کبھی ان کے پہلوؤں پر لگایا جا رہا ہے. فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم، فرمایا یہ وہ مال ہے جنہیں تم اپنے لیے جمع کرتے تھے. فذوقوا بما کنتم تکنزون، فرمایا چکھو اس عذاب کا مزہ اس مال کی وجہ سے جو تم جمع کیا کرتے تھے. یہ تقریریں بھی سننے والی ہیں، کیا خیال ہے؟ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، انسان ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم مسلمان ہیں. بلند آواز سے کہیے نا سبحان اللہ. ہم اس بات کو سوچتے نہیں ہیں کہ یہ مال ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور پھر جب ہم وہ راستے کہ جن راستوں سے وہ مال آ رہا ہے ہم انہیں صاف کرنا شروع کر دینا اور اللہ کی راہ میں مال دینا شروع کر دیں صدقہ اور زکوٰۃ کے طور پر، خدا کی قسم پھر راتوں کو نیند بھی اچھے طریقے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر بندے کو یہ فکر نہیں ہوتا کہ میرے جو گیٹ کے اوپر ہے سیکورٹی گارڈ جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے. بھئی میری تجوریاں تو بھری ہوئی ہیں اور بار بار بندہ اٹھ کے دیکھتا ہے کہ تجوری کا دروازہ کھلا ہوا ہے یا بند ہے. بندہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے مال کی ہوس کی وجہ سے. کیوں؟ ذہن میں یہ ہے کہ میں نے بس مال جمع کرنا ہے. مال جمع کرتے کرتے کیا فائدہ، بندہ اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے. پچھلے دنوں یہ خبر بھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی کہ ایک بندے کے جہاز ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے، گاڑیاں سونے کی بنی ہوئی ہیں، اور جناب جب اس کے تہہ خانے میں گئے، گھر کے تہہ خانے میں گئے، پوری الماریاں ہیں جن کے اندر سونے کی اینٹیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس نے ہیرے جواہرات اپنی سیڑھیاں جو چڑھتے اور اترتے ہیں نا ان کے اندر ہیرے جواہرات لگائے ہوئے ہیں. وہ ساری تصویریں لے کر طرح طرح کی اس کی آسائشیں دکھانے کے بعد آخری جو تصویر تھی ایک چھوٹی سی ڈھیری کی تھی، قبر کی ڈھیری، اور کہا کہ بندہ جتنا مرضی مال جمع کرتا رہے اس کا آخری انجام یہ قبر کی ڈھیری ہے. اب بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے اس چھوٹی سی قبر کی ڈھیری کو بھاری بنانا ہے یا حد نگاہ تک وسیع اور کشادہ بنانا ہے، اللہ کی رحمتوں سے بھرنا ہے یا اللہ کے عذاب سے بھرنا ہے، کلمے کے نور سے منور کرنا ہے یا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے تاریک بنانا ہے. یہ بندے پر ہے. حضرات محترم ایک چیز ذہن میں رکھیں، ایک بندے کا کاروبار ہے، مثلا دکان ہے، دودھ کی دکان ہے بالفرض. اب یہ ہمارے ذہن میں ہے، ہم نے دکان کے اوپر لکھنا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، ایسے ہی ہے، لکھتے ہو کہ نہیں؟ توجہ ہے پوری؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. ذرا بیدار ہو کے ذرا ثبوت دیجئے نا، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ.
پورے بیدار ہو کے بات سننی. اوپر لکھا ہوتا ہے واللہ خیر الرازقین، یا کچھ احباب لکھتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. مطلب کی آیتیں تو ہر ایک نے یاد کی ہوتی ہے نا، ہم مطلبی لوگ ہیں نا، کہتے ہیں جی بس ہمیں بس ہمارا مطلب نکلنا چاہیے. ایک چیز ذہن میں رکھو، جب ہم دکانوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، میرا اور تیرا ایمان ہے کہ میں نے دکان جب کھول لی، ہم نے اپنا آپ سپرد، اپنا کاروبار اللہ کے سپرد کر دیا، ہاتھ اٹھائے یا اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، فضل تیرے آس کریمہ اور غرور نہ کوئی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، او بخشی خطا جو ہوئی. بندہ اپنی دکان کے سامنے پانی چھڑکتا ہے اور کہتا ہے کہ رحمت دا می پا خدایا، تے باغ سکا کر ہرے اور پوٹایاس امید میری دا کر دے میرے بھرے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بڑی قابل توجہ بات، بندہ تروکا بھی لگا لیتا ہے، دکان بھی کھول لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں امید رحمت لگا کے بندہ اپنا کاروبار کھول لیتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے تیری دکان پر گاہک بھیجنے والا کون ہے؟ ذہن میں رکھنا حضرات محترم، پوری لائن لگی ہوتی ہے، ایک ہی کاروبار ہے سب کے، چاہے 5 دکانیں ہیں 10 دکانیں ہیں. اسی طرح جیولر یعنی صرافہ بازار میں جب جاتے ہو ہر قدم پہ آپ کو ایک دکان نظر آتی ہے. حضرات محترم سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ دینے والا ہے. ہر دکان پہ گاہک کو بھیجنے والا کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے ہم نے امید لگا لی ہے یا اللہ تو بہترین رزق دینے والا ہے، تو بے حساب دینے والا ہے، تو بے حساب دینے والا ہے. میرے بھائی ایک چیز ذہن میں رکھ، جب مال دینے والا وہ ہے، قابل توجہ بات، اب میں اپنے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں، نتیجے کی طرف آ رہا ہوں. حضرات محترم جب مال دینے والا وہ ہے، گاہک بھیجنے والا وہ ہے، تیرا رزق بڑھانے والا وہ ہے، تجھے زمین سے آسمان تک پہنچانے والا وہ ہے، وہ تجھ سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا، چاہے تو وہ یہ کہے کہ 97.5% مجھے دے. مالک ہے نا، قابل توجہ بات، چاہے تو وہ کہے کہ 97.5% مجھے دے. اس نے 97.5% نہیں مانگا. وہ مالک ہے، جانتا ہے میرے بندے کا جو دل ہے وہ مال کی طرف بھی مائل رہتا ہے، اس لیے اس نے اس معاملے میں بھی تجھ سے پیار فرمایا ہے. اپنا مال، یہ تیرا مال
نہیں ہے، اس کا دیا ہوا مال ہے، وہ 97.5 نہیں مانگ رہا بلکہ 2.5% تجھ سے مانگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 2.5%۔ مال کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کیڑا بندہ تھوڑے جو کہے کہ یار میں بڑی محنت کرنا، میں نو اپنی محنت نہ لبا ہے، کسے دا کوئی کردار نہیں۔ ہم بطور مسلمان ایمان الحمدللہ اگرچہ کمزور ہے لیکن اتنا کمزور نہیں کہ ہم کہیں کہ مال بس میں دن رات محنت کر کے یہ حاصل کیتا ہے، نہیں۔ ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، اور پھر اللہ کو وہ جو 2.5% درکار ہے نا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی کیسی خوبصورت بات ہے۔ اس نے کہا کہ میں لینے سے پاک ہوں، دیتا تو ہوں لیکن لینے سے پاک ہوں، اس لیے کہ مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، مال کی ضرورت بندے کو ہے، اس لیے 97.5% اس نے بندے کے پاس رہنے دیا، 2.5% مانگ کے کہہ رہا ہے میرے لیے نہیں، میرے بندوں پر تم نے خرچ کرنا ہے۔ یہ غریبوں کا حق ہے۔ یہ کن کا حق ہے؟ بولو، غریبوں کا حق ہے۔ غریبوں کا حق جب ہم اپنے مال سے نکالتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ راضی بھی ہو جاتا ہے اور مال کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر بندے نو نیندراں بھی آندیاں نے، مٹھیاں نیندراں۔ پھر بندے کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں جاؤں گا اور راستے میں کوئی گن پوائنٹ پہ میرا جو ہے وہ مال مجھ سے چھین لے گا، نہیں۔ اللہ اکبر، بڑی قابل توجہ بات، یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ ایک اللہ کے نیک بندے کو اطلاع ملی، اے اللہ کے نیک بندے، جس مارکیٹ میں تیری دکان تھی اس میں آگ لگ گئی ہے۔ اس میں بڑی قابل توجہ بات حضرات محترم، اطلاع یہ ملی کہ تیری والی جو مارکیٹ ہے جس میں تیری دکان تھی، کپڑے کی دکان ہے، آگ لگ گئی ہے۔ اتنی اطلاع ملی، مالک کا بلاوا آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بیدار ہوتے ہیں وہ کانوں سے بھی سنتے ہیں، وہ دل سے بھی سنتے ہیں۔ جب مالک کی صدا آئی، باقی جتنے بھی افراد تھے جن کو اپنی مال سے بڑا پیار تھا، جن کو اپنی دکانوں سے بڑا پیار تھا، سارے کے سارے بھاگ گئے آگ بجھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کا نیک بندہ مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا، او اللہ کے نیک بندے، سارے جا رہے ہیں آگ بجھانے کے لیے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے کہا مال ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، اب اللہ نے مجھے اپنی جانب بلایا ہے، میں مال نہیں دیکھوں گا، مال دینے والا دیکھوں گا۔ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اب مال والے نے، یعنی جس نے مجھے مال دیا ہے، جس نے کرم نوازی فرمائی ہے، اتنا بڑا کاروبار دیا ہے، اس کی طرف سے بلاوا آیا ہے، دکان چلتی ہے تو چل جاوے، پہلے مالک۔ مالک جدوں بلاوے تے تاخیر نہیں کری دی، مالک دی گل منی دی،
مالک دی گل تو حکم عدولی نہیں کری دی، انہیں حکم دیتا کہ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، ہن پاویں اولاد ہوگے مال ہوگے ہر شے اودے نام تو قربان ہے۔ اے اس بندے دا ایمان ہے۔ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے سکون دے نال مارکیٹ دے اندر گیا، ہر کوئی اتھرو وگا رہا ہے، رو رہا ہے، واویلا کر رہا ہے، پریشان ہے۔ حضرات محترم پانی چھٹیا جا رہا ہے، اور اللہ دا نیک بندہ مارکیٹ دے اندر گیا۔ حضرات محترم درمیان جو دی دکان ہے، اللہ اکبر، جیب جو چابی کٹی ہے، تالا کھولیا ہے، تالا کھولیا، اندر ویکھیا تے سارے دا سارا مال محفوظ ہے۔ کپڑے دے ایک تھان دی ایک نکر دے اتے تھوڑی جنی اگ لگی، اگ لگی ہے، آپے بجھ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اس تھان نو پھڑ کے سوچ چ پہ گیا۔ کسے نے پوچھیا، او بیلیا تینوں تے خوش ہونا چاہیے، تیرا تے سارا مال بچ گیا ہے۔ انہیں آکھیا خوش تے او ہو گئے جنہیں تو اللہ راضی ہو گئے۔ لگدا ہے زکاة کڈن چ کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، جدی وجہ تو میرا ایک کپڑا جڑا ہے تو تھوڑا جا جل گیا ہے۔ حضرات محترم جدو گھر گیا، کھاتے نو ذرا دوبارہ دیکھیا، پتہ چلیا کسے جگہ تے تھوڑی جی کمی سی، انہیں کیا ایسے کمی دی وجہ تو ایک کمی آئی ہے۔ حضرات محترم جن دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے جتنے بھی حقوق نے انہوں اچھے طریقے نال ادا کیتا جاوے، اور مالک پھر کنڈ لگن نہیں دیتا جے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور پھر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ کن کن پر لازم ہے؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، آنکھوں بلندوانا سبحان اللہ۔ پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط عاقل، پھر بالغ، پھر شرعی نصاب کا مالک ہونا۔ شرعی نصاب کا مالک ہونا، شرعی نصاب بتا دیتا ہوں کیا ہے، اور اس پر پورا ایک سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد جب سال گزر جائے بندہ صاحب نصاب بھی ہو، اس شخص پر زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ لازم ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اب نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ پکاریے ذرا سبحان اللہ۔ پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ 52.5 تولے چاندی کے حساب سے گورنمنٹ نے 56,000 روپیہ نکالا تھا نصاب کے لیے۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس 56,000، چلو 60,000 لا لو، 60,000 روپے، یہ تسی آپ حساب لانا ہے 52.5 تولے چاندی یا اے دے برابر مالیت کسے کول پئی جے، ٹھیک ہے نا؟ اب ریٹ آپ نے دیکھنا ہے، کیوں؟ زکوٰۃ آپ نے دینی۔ سبحان اللہ، کی خیال جی؟ بندہ اپنے فرض خود بخود چکنا ہونا چاہیے ہے، بھئی کام جو کرنا ہے تو پھر بندہ دوویں اکھاں کھول کے رکھے، انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیڑا کام کرنا ہے کہ اسلام نے میرے تے کیڑی کیڑی چیزاں لازم کی دیاں۔ مولوی صاحب دسن گے ہلے اعلان نہیں ہویا، ہلے ٹائم نہیں آیا، یہ ہیلے بہانے ہر حوالے سے۔ بھائی ایسے نہیں کہا گیا کہ تمہارا مال
گرم کر کے تمہاری پیشانیاں اس سے داغی جائیں گی، تمہارے پہلوؤں پر لگایا جائے گا۔ اور ایک جگہ ہے کہ یہی مال سانپ اور اژدہا بن کے اللہ اکبر بندے کو بار بار ڈسے گا، کہے گا میں تمہارا مال ہوں۔ ایسے مال کو کیا کرنا ہے جو مال بندے کے لیے عذاب کا باعث بن جائے؟ اس لیے اسلام نے بتا دیا کہ 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر بندے کے پاس رقم موجود ہو اور پورا سال اس پر گزر جائے۔ انی گل سمجھ لگ گئی؟ ٹھیک۔ دوسری بات ذہن میں رکھے گا، بندے کو 1 تولہ سونا ہے، گل بڑی قابل توجہ، تولہ کنے دا جی آج کل 1 لاکھ، ہاں یعنی 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور میں نے چاندی کا نصاب کتنا بتایا ہے؟ تقریباً 60,000۔ ان بندے کو 1 تولہ سونا بھی پیا ہے تے نال او دے کول تھوڑی جی نقدی یا چاندی پئی ہے، بڑی قابل توجہ بات، نقدی یا چاندی پڑی ہوئی ہے اور وہ سارا سال اس کے پاس پڑی رہی۔ اب ان دونوں کو ملایا جائے گا، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے کول تے 52.5 تولے چاندی کوئی نہیں۔ آخو نا سبحان اللہ، گل سمجھ لگ گئی؟ اب پھر ان دونوں کو ملایا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی۔ میرے بیان کرنے میں اور آپ کے سمجھنے میں کوئی کمی رہ جائے تو آپ بعد میں بھی مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں جا رہا۔ یہاں تک بات۔ پھر ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ سونا مثلا 10 تولے ہے اور ظاہر ہے اس کی مالک کون ہے؟ بولو، آپ ہیں یا آپ کی بیوی ہے؟ وہ بولو نا، ڈرو تے نہیں یار، بیوی ہوتی ہے نا۔ اب زکوٰۃ کس پر ہوگی؟ جو مالک ہے۔ اور تسی کو اسی تے خوش ہو گئے، وہ بیوی جانے تے وہ دی زکوٰۃ جانے نہیں، تو پھر آپ بھی تو سربراہ ہے نا، آپ نگران ہیں اس کے۔ آپ اس سے کہیں، ہاں اگر اس کے پاس مثلا آپ کہتے ہیں کہ وہ کو پیسے نہیں ہوں، پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ سونے میں سے سونا بیچ کر اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ دی جائے گی، یعنی جتنا سونا ہے اس کی آپ نے وہ اس کے حساب سے جو اس کا ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کا حساب لگانا ہے، اور 2.5% کے حساب سے آپ نے اس پر کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک چیز سیدھی سیدھی ہے، 1 لاکھ پر کتنا بنتا ہے جی؟ ہاں جی 2500۔ 1 لاکھ پر کتنا بنتا ہے جی؟ 2500۔ تو اس حساب سے آپ نے کیا دینی ہے؟ زکوٰۃ دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک خاتون اپنی ایک بیٹی لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور اس کے ہاتھ میں سونے کے موٹے 2 بھاری کنگن تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ان کنگنوں پر زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کنگنوں کے عوض تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کنگنوں کے عوض آگ کے کنگن پہنائے؟ عرض کی، یا رسول اللہ نہیں۔ انہوں نے یہ وعید سنتے ہی دونوں کنگن اتارے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے آخرت دا ڈر ہوتا ہے وہ انہی تے کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، سامان تجارت پہ
सामान तिजारत पे ज़कात नहीं होती। सामान तिजारत मतलब मशीनें जो हैं उन पर ज़कात, बोलो, ज़कात नहीं होती। इसी तरह वो गाड़ियाँ कि जो आपका सामान लेकर जाती हैं और लेकर आती हैं, उन गाड़ियों पर भी ज़कात, इन्हें कहते हैं आला तिजारत। क्या बोलते हैं इन्हें? आला तिजारत। ये आपकी तिजारत के आले हैं, इनके ज़रिए से आप सामान लेकर जाते हैं और लेकर आते हैं, इन पर भी ज़कात नहीं है। हाँ, वो इस्तेमाल की गाड़ी जिसे आप अपने घरेलू इस्तेमाल में लाते हैं, उस पर क्या होगी? आपकी ज़कात नहीं होगी। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियां हैं जो फालतू हैं, उन पर ज़कात आप पर क्या होगी? लाजिम होगी।